اور وقاص دانش کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے اونلی آن نیا دن ٹی وی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن ٹی وی پروگرام گپ شپ خواجہ امجد اور وقاص دانش کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے اونلی آن نیا دن ٹی وی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن ٹی وی پروگرام گپ شپ خواجہ امجد اور وقاص دانش کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے اونلی آن نیا دن ٹی وی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن ٹی وی پروگرام گپ شپ خواجہ امجد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام گپ شپ کے ساتھ وقاص دانش آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً ایک لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی آپ سب سے۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، اور اسپیشلی جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو مسائل ہمیں پیش آئے تھے پوری دنیا میں، یقیناً اس سے آپ بچے ہوں گے، اور اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملک میں آپ بخیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پروگرام گپ شپ انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں جو ہے ہر منگل کی شام کو اب آتا رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جو کرونا وائرس کے حوالے سے لاک ڈاؤن بھی تھا، اس وجہ سے ہم گھروں سے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے، اور پھر جو ہی یو کے میں لاک ڈاؤن کھلا، کام کی جو سلسلے ہیں وہ شروع ہو گئے، پھر ہم کو کام میں بھی مصروف ہونا پڑا۔ بہرحال انشاءاللہ ابھی جو گپ شپ ہے، پروگرام گپ شپ خواجہ امجد اور وقاص دانش کے ساتھ، وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہر منگل کی شام 7 بجے آتا رہے گا۔ تو آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں گپ شپ کا۔ آج میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان موجود ہیں، جناب رائے اظہر حسین صاحب، جن کا تعلق پاکستان کے شہر ضلع جنگ سے ہے، اور وہ تعلق جو جنگ سے تھا آپ کا، وہ تو آپ جنگ تو آپ کا آبائی شہر ہوا، جی جی اس کے بعد پھر آپ اسلام آباد تشریف لے کے گئے، اور آپ کا چونکہ وہاں جو آپ نے اسلام آباد کی ضلعی عدالتوں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، جو دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا تھا 3 مارچ 2014 کو اسلام آباد کی کچہری میں، وہاں پہ دہشت گردی کے مقابلے میں جس طرح آپ کو 7 گولیاں لگیں اور کم از کم 12 لوگوں کی جان آپ نے بچائی۔ تو میں رائے صاحب یہی چاہوں گا کہ پہلے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، یہ جو 3 مارچ 2014 کو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا تھا اسلام آباد کی کچہری میں، اس بارے میں آپ بتائیے گا، چونکہ ہم نے تو آپ کے دیکھے ہیں زخم بھی، جس طرح آپ تکلیف کے دور سے گزرے ہیں، یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا ہے، ذرا وہ ڈیٹیل میں میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، اور تھینک یو ویری مچ وقاص اینڈ خواجہ صاحب، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اور آج آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا، میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ یہ ایسے واقعات اور ان کے بعد ان کے سروائیورز خاص طور پہ جن لوگوں کو ان کو لوگوں کے سامنے لانا، یہ بڑی ایک اہم بات ہے، تاکہ وہ لوگ آئیں اور اپنے ان ایکسپیرینسز کو شیئر کریں عوام کے ساتھ، تاکہ عوام کو بھی ایک موٹیویشن ملے، ایک حوصلہ ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ زندگی میں صرف تھوڑے سے درد کم نہیں کافی نہیں ہوتے کہ جن کو لے کے انسان ساری زندگی کے لیے روتا اور جاگتا رہے، بلکہ سم ٹائم جو خدا کی ذات ہے وہ بڑی آزمائش بھی آپ کے اوپر ڈالتے ہیں، اور پھر اس میں سے آپ کو نکلنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں اور طاقت بھی دیتے ہیں۔ دراصل یہ 3 مارچ 2014 کا بڑا سیاہ دن اسلام آباد کی تاریخ میں گزرا، جس کو ہم اسلام آباد کچہری اور کورٹس کے حوالے سے یہ پہلا پلان اٹیک تھا جو اسلام آباد کے اوپر عدالتی نظام کے اوپر، بیسیکلی یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی مجھ پہ حملہ تھا یا یہ کسی چیز پہ حملہ تھا یا کوئی دشمنی کا حملہ تھا، یہ ایک پلان ایسا اٹیک تھا جو کہ ایسی فورسز کی جانب سے کیا گیا جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ نظام، جس کو لیگل سسٹم آپ کہتے ہیں ملک کا، کہ وہ شاید اس معاملے میں وہ نظام جو ہے وہ اس کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ نظام بہتر ہے یا یہ صحیح کام کر رہا ہے۔ تو عینی جو شاہد ہیں ان کے مطابق کہ یہ کچھ 6-7 لوگ تھے جو
اسلام آباد کی کوٹس میں ڈفرینٹ راستوں سے یہ داخل ہوتے ہیں اور یہ 8 بجے آ جاتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 8 بجے سے بہت صبح کے 8 بجے سے بہت پہلے ان کو ڈراپ کیا گیا اور یہ آ کے پھر وہ بیٹھ گئے عدالتوں کے باہر، جیسے بینچز ہوتے ہیں پاکستان میں، تو وہ باہر آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے ویٹ کیا کہ جب پوری عدالتیں اپنے سوئنگ پہ آ جائیں، پورے لوگ آ جائیں جب، تو اس کے بعد ہم لوگ شروع کریں، تاکہ ان کا جو مشن اور ایم تھا کہ زیادہ سے زیادہ اموات ہوں، زیادہ سے زیادہ لاشوں کو گرایا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس واقعے میں شہید ہوں، زخمی ہوں۔ اور راج صاحب، میں اسی بات کو بڑا آگے جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا، آپ کیونکہ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل بھی پاکستان کے رہے ہیں، تو کیا جب یہ دہشت گردی کا 2014 کو واقعہ پیش آیا تب آپ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل تھے؟ تب مطلب آپ اس وقت آپ تھے یا بہت پہلے تھے یا یہ؟ نہیں، میں اس حادثے کے بعد اپوائنٹ کیا گیا مجھ اچھا، کو، اس حادثے کے بعد آپ جو اٹارنی اسسٹنٹ اٹارنی جنرل مجھے اپوائنٹ کیا گیا، وہ اس کے بعد تھا۔ حادثہ ہو چکا کہ دہشت گرد جو تھے وہ جس گلی میں سے وہ لوگوں کو مارتا ہوا آ رہا تھا، تو میں اپنی کو عدالتوں میں اپنا کیس لڑتے ہوئے میں جب واپس جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک گلی میں 7-8 لوگ ایک چیمبر میں اکٹھے کھڑے ہیں اور وہ ان سے معافی مانگ رہے ہیں اور وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لو، تمہارا آخری وقت آ گیا، میں تمہیں مارنے لگا ہوں۔ اچھا، تو میں بس ایک نیچے سے پتھر اٹھاتا ہوں، تو پتھر اٹھا کے میں اس کو دے مارتا ہوں، تو وہ جب اس کو لگتا ہے تو وہ میری طرف دیکھتا ہے، تو وہ میرے پیچھے بھاگتا ہے، میں آگے گلی میں بھاگتا ہوں اور ایک تیسرا چیمبر گلی میں بھاگتے ہوئے یوں میں دھکا دیتا ہوں تو اس کا دروازہ کھلتا ہے، میں اندر جاتا ہوں تو اندر میرے تین دوست اور بیٹھے ہوئے ہیں، بیچارے میرے لائر دوست، اور وہ بھی خوف سے مرے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیبل کے پیچھے بھی کوئی جگہ نہیں اور کمرے کے اندر سے کنڈی بھی نہیں ہے، دیر از نو لاک ان سائڈ۔ اوکے، تو وہ اتنی دیر میں میرے پیچھے آ جاتا ہے اور وہ آ کے ایک لات مارتا ہے دروازے کو اور وہ کہتا ہے کہ دروازہ کھولو۔ تو میرا اس کا 40 سیکنڈ کا ڈائلاگ ہوتا ہے، میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ تم یہ یار اس دہشت گرد کے ساتھ کہ تم ہمیں کلمہ بھی پڑھا رہے ہو اور تم ہمیں مار بھی رہے ہو، یہ کون سا تم نے یہ دین پکڑا ہوا خواجہ صاحب؟ جی بالکل، یہ کون سا تمہارا ایک روٹین ہے جس کے اوپر تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو؟ تو اس نے بڑا کیٹیگوریکل ہی یہ کہا کہ تم اور تمہارا پیشہ دونوں جو ہیں وہ کافر ہیں، تم بھی کافر ہو، تمہارا پیشہ بھی کافر ہے، یعنی کہ دس واز دا نیریٹو جو کہ اس کے دماغ میں تھا۔ یعنی کہ آپ کو کسی کے لیے حق دلوانا وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کافرانہ عمل ہے، یعنی کہ اس کو اس کا بروٹ اپ ایسے ہوا یعنی کہ اس کے پاس یہ مجھے مارنے کی یہ وجہ تھی، یعنی کہ دیٹ ریزن ود ہم، کہ جو وہ اس لاجیکل مائنڈ سے آیا ہوا تھا کہ میرا یہ جو پیشہ ہے یا میں ہوں بطور وکیل کے، اور اگر میں کسی کو انصاف دلا رہا ہوں یا عدالتوں میں انصاف کے لیے اپنی بات پہنچا رہا ہوں تو میں دراصل یہ کفر کا مرتکب ہو رہا ہوں، تو میری کوئی گنجائش نہیں ہے زندہ رہنے کی۔ تو اس تمام تر واقعے میں پھر میں نے دروازہ نہیں کھولا، کیونکہ میں نے سوچ لیا کہ اگر میں دروازہ کھولتا ہوں تو وہ پھر مجھ سمیت میرے باقی 3 دوستوں کے بھی چیتھڑے اڑا دے گا، بے شک، کیونکہ وہ تو اپنی جان ان کو تو اپنی پرواہ ہوتی نہیں ہے، ان کا تو ٹارگٹ یہ ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ کم از کم کوئی 1.5 کروڑ روپیہ پر لاش ان کا طے ہوتا ہے، کہ 1.5 کروڑ روپیہ ان کو ایک لاش کا ملتا ہے، لہٰذا دہشت گرد کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا جائے یا شہید کیا جائے، تاکہ وہ جتنی لاشیں ہوں گی ان کے جو ان کی منی ہے، ان کو جو ایگریڈ ہوتی ہے وہ ان کو 1.5 کروڑ روپے کے حساب سے ملے گی۔ یعنی کہ ان کے پاس کیا گارنٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے واپس زندہ ہی جانا ہے؟ نہیں، وہ بہرحال ظاہر ہے جن کو وہ پیسہ ملتا ہوگا ان کے کوئی لوائقین یا کچھ تو ہوتے ہوں گے نا جی، جہاں پہ یہ باتیں طے ہوتی ہیں۔ تو خیر بہرحال وہ پھر میں نے نہیں دروازہ کھولا تو انہوں نے باہر سے ہی برسٹ دے مارا اس دہشت گرد نے، اور وہ جب دے مارا تو وہ ساری گولیاں چھوٹے سے کمرے سے، یہ ماشاءاللہ آپ کا اسٹوڈیو تو بہت بڑا ہے، تو مثلاً اسٹوڈیو کا چوتھا حصہ آپ کر لیں، اس آفس کو چوتھا حصہ، مین اگر یہ چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، ایک ٹیبل اور ایک کرسی، تو وہ ساری کی ساری گولیاں میرے لیفٹ سائڈ سے نکلی ہیں اور پھر بس میں گر گیا ہوں،
اور پھر ہم تقریباً کو 40-45 منٹ تک ایڑیاں رگڑتے رہے ہیں، تو نہ کوئی ریسکیو آیا، نہ کوئی پولیس آئی، نہ کچھ ہوا. تو انفیکٹ آئی واز براٹ ڈیڈ ٹو پیمس، سمجھے مردہ حالت میں لے جایا گیا. اور جو میڈیا تھا وہ رپورٹ کرتا رہا کہ رائے اظہر صاحب شہید ہو گئے ہیں. تو لہٰذا میرے گاؤں میں میرے جنازے کا اہتمام بھی کر لیا گیا اور سب کچھ ہو گیا. میری والدہ کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا، بھائی کو ہو گیا، بہت سارا، بیوی بچے، بس سمجھے کہ وہ تباہ و بربادی کے عالم میں چلے گئے. تو پھر اس کے بعد بہت بڑی ایک جنگ ہے جو میں نے لڑی. نہیں رائے صاحب اصل میں تسی جڑا وہ ناظرین یہ بات ہو رہی ہے جو 3 مارچ 2014 کو اسلام آباد کی کچہری میں جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا تھا، یہ واحد جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں رائے اظہر صاحب، یہ اپنی زبانی وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اور کس طرح انہوں نے تقریباً 12 لوگوں کی انہوں نے جان بچائی. وہ ایک پتھر جو انہوں نے اٹھا کے مارا تھا دہشت گرد کو، واقعہ یہ مزید آپ ان کی زبانی آپ سنیں گے. رائے صاحب تانوں وہ پتھر مارن کی کہڑی لوڑ تھی یکدم، کیوں تہاڈے ذہن چ آ گیا کہ میں پتھر جو کہ مارا اپنی اذان، کیونکہ 7 گولیاں جن کو لگی ہوئی ہیں اور ابھی بھی ایک گولی جو ان کی وہ دائیں ٹانگ میں جو ایک بھی گولی ہے وہ بھی تک بھی ان کی وہ ٹانگ کے اندر ہی موجود ہے، اور باقی چہرے پر بھی آپ نشان دیکھ سکتے ہوں گے. سو کہڑی چیز سی تانوں وٹا چکن دی کہڑی بہن؟ یہ آپ کے وہ بڑے دوست یہ سوال پوچھتے ہیں اس کو لائٹر نوٹ پہ، میں اس کو ہمیشہ لائٹر نوٹ پہ کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جب یار ساری دنیا بھاگ رہی تھی تو یار آپ بھی بھاگ جاتے، آپ فضول ادھر کھڑے ہو گئے اس کا معائنہ کرنے کہ یہ کر کے آ رہا ہے، اور پھر وہ معائنہ کر کے پھر آپ نے اس کو پتھر بھی دے مارا اور اس کا پھر انجام بھی آپ نے بھگت لیا. تو یہ تو ہے لائٹر نوٹ پہ بات. لیکن اگر اس کو سیریس نوٹ پہ ہم لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر وہ جو خدا کی ودیت کرتا ہے، ایک روحانیت ہوتی ہے، ایک جو اس کے اندر خدا بیٹھا ہوتا ہے، جو سچا اندر خدا بیٹھا ہوتا ہے، وہ شاید ایسے موقعوں پہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے سامنے ظلم اور بربریت ہو اور وہ اس کے آگے آواز نہ اٹھائے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ چیونٹی آپ کو جاتے جاتے ضرور کاٹ لیتی ہے، حالانکہ وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کرتی، نہ کر پاتی ہے، لیکن وہ بھی جاتے جاتے آپ کو اتنا سا سوئی چپ ہو جاتی ہے جتنی اس کی استطاعت ہے یا جتنی طاقت ہے. تو میرے پاس اس کو مارنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، تو مجھے پتھر ملا، میں نے پتھر مار دیا. مجھے اینٹ ملتی، میں نے اینٹ مار دینی تھی. میرے پاس کلاشن کو ہوتی تو میں اس کو اڑا دیتا. ظاہر ہے کہ میں پھر اپنے اور پبلک کو بچاتا، ان کے ساتھ فائٹ کرتا. لیکن نہتے ہو کے فائٹ کرنا، یہی وجہ ہے کہ جب یہ میں نے ان کی جان لوگوں کی بچائی، نہ صرف میرے خدا نے مجھے، میرے مالک نے زندگی دی، مجھ کو نعمتوں سے نوازا، میں آج یہاں آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا پروگرام کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ہوں، بلکہ مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے تمغہ شجاعت دیا جو سویلینز کو کم بلکہ صرف یونیفارم میں دیا جاتا. بالکل میں اسی پہ آنے لگا تھا. آپ گورنمنٹ پاکستان کے پہلے سویلینز ہیں میرا خیال ہے جن کو ملے ہیں، سویلینز کو اور بھی ملے ہیں، تمغہ شجاعت وکیلوں میں تو ظاہر ہے 2016 کو آپ کو ایوان صدر میں 2016 میں ایوان صدر میں ان کو تمغہ شجاعت سے نوازا گیا، اور پھر 5 سال تک آپ جو ہے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل رہے. تو ابھی اسی واقعے میں ہم ہیں. تو پھر اچانک، کیونکہ ابھی آپ یو کے میں بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے، بیک گراؤنڈ ہے، آپ کو کیوں پاکستان چھوڑنا پڑا، کیوں پاکستان چھوڑ کے آپ آئے، اس پہ بھی آتے ہیں. اس پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ایک دوسرے مہمان بھی موجود ہیں. مہمان تو نہیں ہیں، ان کے بغیر ان کے بغیر تو گپ شپ ہوتا بھی نہیں ہے. خیر پروگرام خواجہ امجد محمود صاحب آپ کو بھی شامل کرتا چلوں پروگرام میں. کیسے مزاج ہیں اور بتائیے گا کہ کرونا وائرس کی صورتحال سے آپ نپٹے اور کیسے نپٹے اور اب کیسا محسوس کر رہے ہیں یو کے میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے وقاص دانی صاحب آپ کا شکریہ، ہمیشہ کی طرح آپ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں اور اپنے ساتھ رکھتے ہیں ایز اے گیسٹ، میزبان ہوسٹ، کو ہوسٹ. اور اپنے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ ہمارا جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور امید کروں گا کہ وہ کرونا وائرس سے کافی دور دور تک ان کے نزدیک نہ آیا ہوگا اور نہ ہی آئے، اللہ کرے، اور اس سے محفوظ رہیں. اور باقی خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے مہمان رائے اظہر صاحب کو. ہماری خوش قسمتی کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں، اور اتنی بڑی شخصیت اور اتنی پیاری شخصیت، اور 4 چاند لگے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں.
اور پھر جب ان کی باتیں سنو اور ان کے کارنامے سنو تو ہمیں ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ ایسے شخص جو ہے نا، اس طرح کے شخص ہمارے ملک میں موجود ہیں. پھر ہمارے ملک پاکستان کا کوئی ایک ذرا برابر بھی اینٹ کے برابر بھی وہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ابھی آپ بات کر رہے تھے ان کی کہ آپ نے ضروری اینٹ اٹھانی تھی. میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ پتھر اٹھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں ایک چیز ڈالی کہ تم نے میرے ان بندوں کو بچانا ہے. ان کے دماغ میں وہ چیز آئی، انہوں نے اینٹ اٹھائی، انہوں نے کہا کہ اس رب کی جو حکم ہے وہ تو میں حکم عدولی نہیں کر سکتا. چاہے کوئی ڈائریکٹلی نہیں تھی، انڈائریکٹلی تھی، آپ کے دماغ میں ڈالا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی عزت دی اور عزت سے نوازا. یہ آپ کو جو تمغہ شجاعت ملا اور پھر آپ غازی بھی ہیں. اور جتنا آپ نے درد سہا ان گولیوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ جو جانے انجانے میں ہوئے ہوں گے وہ بھی بخشے ہوں گے. یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے، ہمارا بلیف ہے کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں. تو رائزہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود ہیں اور آپ سے ہم باتیں سنیں گے. میں تھوڑی سی بات لمبی ہوگی، معافی چاہتا ہوں. آپ اپنے جو الفاظوں کا جو وہ لڑی ہیں وہ پروتے جائیں پلیز. بہت شکریہ خواجہ امجد صاحب، بالکل بڑی سویٹ طبیعت ہے ان کی اور بڑے سویٹ انداز میں یہ گفتگو کرتے ہیں جی. ماشاءاللہ پردے کے آگے بھی اور پردے کے پیچھے بھی. نہیں خواجہ صاحب کے پروگرام دیکھتے رہتا ہوں تو بڑے ماشاءاللہ. اچھا ناظرین، تھوڑا سا ناظرین کو ہم شامل کرتا چلیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پر اس وقت اسپیشلی. عبدالشکور شاکر صاحب آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سلام بھی دے رہے ہیں. تو وعلیکم السلام، اور کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. نعمان صفدر مخدوم صاحب آپ دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں آپ سب، بہت مزہ آ رہا ہے گپ شپ سن کر. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ نعمان صفدر بھائی، امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. اس کے بعد شاہزیب تنہا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ امجد بھائی کیپ اٹ اپ. نثار اسماعیلر صاحب آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. سلطان کیانی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں. محمد اشرف سیالوی صاحب آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میرے چاچو جان. عابد ہاشمی صاحب آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. تصور کلوار صاحب آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. سعید علی شرازی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یاسین گمر صاحب آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. نعمان صفدر صاحب آپ کہتے ہیں کہ اس لیے کہتے ہیں کہ اچھائی کا چھوٹا سا بھی موقع ضائع نہ کریں. کسی بھی وقت زندگی کوئی بھی تحفہ دے جاتی ہے، لیکن جو آخر میں، یہ بہت لمبا جوڑا آپ نے لکھا ہے، یقیناً وہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا جو آپ نے لکھا ہے. محمد یعقوب صاحب آپ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. یاسین گمر صاحب آپ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ جو مہمان موجود ہیں جناب رائے اظہر صاحب، جو کہ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل بھی رہے پاکستان میں، اور 2014 کو جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا اسلام آباد کے چہری میں، یہ اس کے شاہد ہیں. شاہد بھی نہیں، غازی بھی ہیں. غازی کے علاوہ انہوں نے پتھر بھی اٹھایا تھا، اور پتھر اٹھانے کے بعد جو 7 گولیاں انہوں نے اپنے جسم پر کھائی، 1 گولی ابھی تک بھی ان کی جو ٹانگ میں موجود ہے. تو یہ وہ واقعہ سنا رہے تھے. ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے ان سے کہ رائے صاحب آپ نے مشکلیں دیکھی اور پھر کیا ہوا جب آپ کو دہشت گردوں کی گولیاں آپ کو لگی. اس کے بعد آپ کو تو ہوش نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے. اس کی آگے کی سٹوری جو ہے وہ بتائیں گے. جی، میں جب گر گیا تو گرنے کے بعد میرا جو یہ کانشیس ہے وہ کام کرتا رہا. مجھے پتا تھا، باہر کی باتیں بھی میرے کان سنائی مجھے دے رہی تھی. مجھے یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ وہ اور اسلحہ مانگ رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور وہ ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں کہ مجھے اتنا اسلحہ چاہیے، تم ادھر دے جاؤ مجھے گرنیڈ. اور وہ پوچھ بھی رہے تھے کہ تم نے کتنے مار لیے ہیں اور میں کتنے مار چکا ہوں. اور پھر وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ اس ٹارگٹ کی طرف چلو جدھر ہم نے جانا ہے. تو اس کے علاوہ پھر میں تو خیر ظاہر ہے وہ میں اپنا خون دیکھتا رہا. پھر ظاہر ہے سب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. جب آپ کو گولی لگی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ آ رہی تھی، پتہ بھی چل رہا تھا سب کچھ، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو تکلیف تھی وہ آپ اپنی ابھی تک آپ نے بیان نہیں کی، کافی آپ دفعہ کیا ہے. وہ کتنی تکلیف تھی، کس طرح کی تکلیف تھی، یہ آپ لوگوں تک بتائیں. یہ قائد صاحب بات یہ ہے کہ یہ اتنا کوئی پینفل ایکسپیرینس ہے کہ جس کے لیے میں شاعر ہوتے ہوئے بھی میں وہ الفاظ ابھی تک نہیں چن سکا. مثلا میں لوگ اپنے منہ تو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ میں اپنے لیے انگلش میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ چلے جی سو کارڈ انٹلیکچوئل، لیکن چلے دوست میرے آپ جیسے کہتے ہیں اگر ایسا بڑے انٹلیکچوئل آدمی ہیں، لکھاری ہیں، کالمسٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہے.
لیکن اس تکلیف کو بیان کرنے کے لیے میں لفظوں کا چناؤ نہیں کر سکا. نہ مجھے ابھی تک ہیومن ڈکشنری میں، ہماری ہیومن ڈکشنری انسان نے ڈیولپ کی ہے، ہیومن ڈکشنری میں مجھے کوئی ایسا لفظ درد کا متبادل نہیں ملا. سمپل اس کو درد کہہ دوں، چوٹ کہہ دوں، تکلیف کہہ دوں، یہ سب ربش ہے. اٹ از آل دیٹ ربش تھنگ کہ جی پین ہو گیا، جی آپ کو درد ہو گیا، جی اچھا جی ٹیس اٹھ گئی، جی وہ جی آگ لگ گئی جی جسم میں، وہ جی یہ چبھن ہو گئی. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی لفظ جو ہے وہ ہیومن ڈکشنری میں موجود ہے جو اس کیفیت یا اس درد کے والیوم کو the volume of that pain is being described in that way. Either you don't have any a single not a single word درد in any level. قیامت آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ وہ کچھ بھی بنا لیں لیکن وہ بڑا مشکل، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو درد کی کیفیت ہے وہ ہے چوٹ کی یا بیماری کی. بالکل کہ ایک ہمیں درد ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے، جیسے جی کوئی میگرین ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، بائی پاس سرجری ہو گئی. ایک ہمیں ہوتا ہے کہ جی ہم موٹر سائیکل سے گر گئے، گاڑی پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اگین. تو یہ جو بلٹس ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں مین میڈ کرس یا مین میڈ قیامت جو انسان نے بنائی ہوئی ہے انسان کے لیے، تو جب اس کو میں نے ناپنے کی کوشش کی ہے کہ میں اپنے ڈیتھ بیڈ کے دنوں میں بھی اس والیوم کو ریکارڈ کرتا رہا اپنے ذہن میں کہ میں شاید اس کو ریکارڈ کر پاؤں کہ اس کا والیوم کیا ہے، لیکن خواجہ صاحب میں نہیں کر پایا. یعنی کہ اس کا مطلب ہوا کہ وہ اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ اس کو اس دنیا کے اندر اس کا کوئی متبادل نظر نہیں آیا، یا اس کا نشان نظر نہیں آیا، یا اس کا کوئی لفظ نہیں ہے. جی وہ بیان نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس کو میں اگر اپنی شاعری میں بھی لکھتا ہوں تو وہ میں بڑے سادے سے لفظ لکھ پاتا ہوں. میں بڑا کوشش کرتا ہوں کہ میرے ذہن میں کوئی ایسے گہرے لفظ آئیں جس سے، کیونکہ انگلش ٹو سم ہاؤ ایک کور کرتی ہے. آپ انگلش میں ایک پڑھتے ہیں سمپتھی. سمپتھی کیا ہے جی کہ اب آپ ادھر بیٹھے ہیں، آپ نے مجھ سے افسوس کر لیا، ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، او ہو بیچارے کے ساتھ بڑا برا ہوا جی رائے صاحب کے ساتھ میں کئی ہمارے ناظرین خوش ہو رہے ہوں گے کہ ویل ڈن یار، کہ رائے صاحب نے بڑی ہمت کی یار، اللہ نے ان کو بھی زندگی دی اور ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے سمپتھی. ایک انگلش میں لفظ ہے ایپتھی. ایپتھی از اے ویری امپورٹنٹ. یہ کچھ لفظ ایسا ہے جو مجھے ابھی تک ملا، انگلش لینگویج میں بھی نہیں تھا. ایپتھی میں یہ ہوتا ہے کہ یو کم ان ٹو مائی شوز اینڈ دین یو فیل کہ واٹ از گوئنگ آن، کہ آپ میرے جوتوں میں آئے، آج ایک رات کے لیے آپ میرے بستر پہ آ کے میرے ساتھ، آپ بلیو کریں یار وقاص صاحب اور خواجہ صاحب کہ میں 2-2.5 سال بائیں طرف، 3 سال میں کروٹ نہیں لے سکا بائیں سائڈ پہ، اور میں ڈاکٹروں سے یہ کہتا تھا کہ میری ساری جائیداد لکھوا لو، مجھے صرف بائیں سائڈ پہ ایک دفعہ کروٹ دلوا دو. اچھا رائے صاحب، یہاں ایک سوال اور بھی بنتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ وہی کچہری، وہی پتھر اس وقت موجود ہے، پھر دوبارہ وہی کیفیت آ رہی ہے، تو کیا آپ دوبارہ یہی کرنا چاہیں گے یا کریں گے؟ اچھا، اس پہ نا ایک بڑا آپ نے بہت اہم سوال کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے بات اس لیے کی تھی کہ اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود کیا آپ کے اندر محب وطنی ابھی بھی موجود ہے؟ یس، میں یہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو میں لے جاؤں گا خدا کی طرف. کیونکہ جو اچانک والے معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ سے خدا کرواتا ہے. وہ انسان خود نہیں کرتا، کیونکہ اس کا دل اور عقل دونوں اس وقت جیم ہو جاتے ہیں، وہ سٹک ہو جاتے ہیں، اور اندر سے خدا جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ جو اچانک عمل آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کی کسی حماقت کی وجہ سے نہیں ہوتا، آپ پہ طاری ہوا اور آپ نے ریئیکٹ کیا ان اے نیچرل وے. You react it in a natural way. And when you react it in a natural way mean آپ خدا کے سپرد ہو گئے. اب خدا کے سپرد ہوئے تو آپ سے اس نے پھر وہ بھلائی کا اچھائی کا کام کروا لیا. ہاں، being a human or being a Pakistani and being a law-abiding citizen and being the lover of humanity, if I been granted a second chance
and the same scenario is going on, I definitely throw him again and I hit him again. اور اس بار آپ ماشاءاللہ اس بار تالیاں۔ تو چھوٹا اس بار بڑا پتھر اٹھا کے Oh yes, definitely. اللہ تعالیٰ اسی طرح کا جو جذبہ اور جوش ہے وہ ہم سب میں قائم رکھے. بالکل یہی پاکستان اور یہی پاکستانیت ہے. راجد صاحب جو ایک کہانی ابھی ادھوری رہ گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ گولیاں لگی ہیں آپ کو, جی آپ زمین پر لیٹ گئے, جی. اور پھر اس کے بعد کا کیا ہوا, کیونکہ کافی عرصے تک جو ہاسپٹل کی صورت جی وہ بہت وہ جو میں بتاتا چاہتا ہوں, مجھے پتا ہے تھوڑی سی اذیت ناک ہوگی, درد نہیں میں یہ آپ کا پروگرام شاید میرا 2014 جب سے میں ہوش میں آیا ہوں اور میرے اپنے ڈیتھ بیڈ کے دنوں سے لے کے آج تک یہ کہانی میں نے کوئی 50,000 دفعہ دنیا کے چینلوں پہ سنائی ہے, اور ڈیلی آپ کی نجی محفلوں میں بھی آپ جاتے ہیں تو دوست میرے سنتے رہتے ہیں. تو مجھے ہمیشہ مزے کی بات یہ ہے کہ پوری کہانی میں جو پہلے دن تھی جو آج کے دن ہے زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے, کیونکہ وہ بیتی ایسے ہے کہ وہ الفاظ مجھ سے نکلتے ہی وہی ہیں, میں ان کو وہ ری شیپ کر ہی نہیں سکتا, اس کا میں گواہ ہوں, میں ری شیپ کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ ہوا یہ کہ جی میں پھر جب لیٹ گیا وہ نیچے گر گیا, میں فضا میں گیا, نیچے آیا تو میرا یہ والا بازو یہ مڑ کے پیچھے لگ گیا, گردن کے ساتھ اوپر لگ گیا, یہ ہاتھ سر سے یہاں ادھر آ گیا, یہ والا یہاں پہ آ گیا, یہ پورا کندھا کیونکہ یہ اسی کے نیچے سے نکلی ساری, تو یہ مڑ کے ٹوسٹ ہو کے چلا گیا. اور پھر میں نے نیچے گرے ہوئے اپنے خدا سے لا جوڑ لی, اینڈ دین آئی ہیڈ اے ڈائلاگ بٹوین, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ناظرین کے لیے بھی اور آپ دوستوں کے لیے بھی, کہ میں نے پھر اس سے کہا کہ مالک میں یہ آ رہا ہوں آپ کے پاس, یہ میرا سفر تو دنیا کا ختم ہو گیا, لیکن مجھے آپ سے ایک گلہ رہے گا. اب میں اپنے مالک سے کہہ رہا ہوں, میں نے کہا میں آپ سے ایک گلہ ضرور کروں گا کہ دس واز ناٹ دا ڈیل بٹوین یو اینڈ می. شاید وہ میرے پیارے اللہ میاں بھی مسکرائے ہوں گے کہ رائے صاحب گلہ تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ دس واز ناٹ دا ڈیل, اینڈ دیکھیں کہ دس واز ناٹ دا ڈیل اینڈ آئی ایم ہیئر. بالکل, کہ یہ پھر ان کو بھی پسند آئی بات کہ میں نے ان سے کہا اپنے مالک سے کہ دس واز ناٹ دا ڈیل بٹوین یو اینڈ می, کہ آپ مجھے اس طرح واپس لے جائیں گے. سو ہمیں نارملی بعد میں بتایا گیا کہ 45 منٹ میں ریکور کیا گیا, خون سارا نکل چکا تھا, اور پھر میرا کیونکہ شہادت کی خبر تھی اور مجھے اٹاپسی ٹیبل سے ریکور کیا گیا کہ جہاں پہ پھر وہ لاشوں کا پوسٹ, میری ڈاکٹر کہتی ہیں کہ ہم لے کے آپ کو بھاگے ہیں, اور پھر ایک بہت لمبی داستان آپریشن تھیٹر میں شروع ہوئی, اور ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ میں گیو اپ کرتی رہی آپ کو 2-3 دفعہ, کہ میں نے گیو اپ کیا کہ نہیں یار اس بندے کی جان اور جسم کو تکلیف مت دیں, یہ اس کا ویزا لگ چکا ہے, اس کا بورڈنگ ہو چکی ہے, سیٹ پہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, پائلٹ بار بار وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے کہ 1 پیسنجر از مسنگ, 1 پیسنجر از مسنگ, تو بھائی ان کو جانے دیں. لیکن کہتی ہیں میں جب وہ جاتی تھی ہاتھ دھونے کے لیے, تو تب میں جب آپ کے چہرے کو دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ نہیں یار اس میں کہیں زندگی ہے, کہیں اس شخص میں کوئی زندگی کی رمق ہے, کہیں تھوڑا سا یہ ان کا چہرہ, کہتی ان کا چہرہ تھا جیسے سانس لیتا ہوا چہرہ, کہ بھئی جاگ رہا ہے, اٹھ جائے گا. تو خیر وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی 8-9 گھنٹے لگے یہ ڈٹرمن کرنے میں کہ بیسیکلی بلٹس کس روٹ سے گئی ہیں, کیونکہ اتنا کرٹیکل معاملہ تھا کہ سب مشینوں کو آپریشن تھیٹر میں ہی انسٹال کرنا پڑا. ایون سٹی سکین کے لیے بھی 7 وینٹیلیٹر جاتے تھے کہ تاکہ وہ ایون آکسیجن کو دیتے ہوئے وہ لے کے گئے سٹی سکین تک, اور پھر MRI اور پتہ نہیں کیا کیا, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. تو بہرحال وہ پتہ یہ چلا کہ لنگس لیفٹ سائڈ سے اور باقی چیزیں سب فارغ ہو گئی. تو پھر ڈاکٹر صاحب کہتی ہے میں نے ایک سٹیپ لیا کہ میں نے کہا نہیں بھائی اب میں یہ کرتی ہوں کہ ان کا میں ان کو ڈسکنیکٹ کر کے لنگس کو ان کو میں وینٹیلیٹر پہ چڑھاتی ہوں. تو ڈاکٹروں نے مخالفت کی جو باقی میل ڈاکٹر تھے. تو یہاں پہ یہ بات بھی ایک میں کرتا چلوں ناظرین کے لیے کہ دیکھیں وہ کہتی ہیں کہ میں عورت تھی, ہیڈ سرجن تھی, اس وقت میری ڈیوٹی تھی, کیونکہ پاکستان میں ہاسپٹلز کا جو ہیڈ سرجن ہوتے ہیں وہ 3 دن کے لیے ہیڈ سرجنز ہوتے ہیں. تو لکیلی جب ہمارا حادثہ ہوا تو ڈاکٹر رکشندہ صاحبہ جو تھی, شی واز دا ہیڈ سرجن آف پیمس, تو اس وقت وہ تمام کو ابائڈ بائی کرنا ہوتا ہے ہیڈ سرجن کو. تو کہتے ہیں کہ ایون دین میں تھی ہیڈ سرجن, لیکن مجھے ریٹیلیشن فیس کرنی پڑی میل ڈاکٹروں سے
کہ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی کہ اگر آپ ان کو وینٹیلیٹر پہ لے گئیں تو یہ کومے میں چلے جائیں گے اور کومے سے پھر یہ بندہ ریکور نہیں کر سکے گا. لیکن انہوں نے یہ سٹیپ لیا اور انہوں نے مجھے وینٹیلیٹر پہ ڈالا. میں چلا گیا کومے میں. تو میرا خیال ہے پتہ نہیں مہینے بعد سوا مہینے بعد آئی ڈونٹ نو تو وہ پھر بہرحال فیصلہ ہوا پورے بورڈ کا کہ ان کو دوبارہ ڈسکنیکٹ کیا جائے اور دوبارہ لایا جائے. تو یہ وہ چانس تھا خواجہ صاحب کہ جب وہ انہوں نے لیا ڈاکٹرز نے کہ جی اب ہمیں یہ چانس لینا ہی لینا پڑے گا کہ اگر تو ہم نے یہ چانس نہ لیا تو پھر تو یہ زندہ لاش ہے. تو یہ ساری زندگی میری وائف اور میرے لوائقین کو بھی وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ ایک زندہ لاش ہے اور اس کا کچھ آپ باقی وہ اول تو وہ یہی کہتے تھے کہ از اے ڈیڈ پرسن از اے اونلی کلینکلی الائیو ہے مشین کے ذریعے لیکن یہ کوئی اتنا ہی از ناٹ یہ زندہ نہیں ہے. ہی از کلینکلی بس ہم نے مشین پہ زندہ رکھا ہوا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ پھر میرے بیوی کو بھی کہا انہوں نے کہ اگر فرض کریں کہ یہ بندہ بچ بھی گیا تو یہ بول نہیں سکے گا چل نہیں سکے گا اور اس کی میموری لاس جو ہے وہ فل ہو جائے گی. اور یہ اوپینین تھی بورڈ آف ڈاکٹرز کی کہ یہ نہیں ہوگا. تو وکاس بہرحال وہ داستان ہوئی اور پھر جب مجھے وینٹیلیٹر سے ہٹایا گیا تو میں نے ایک سانس لے لیا اور جو وہ میں نے جھٹکے سے سانس لیا تو میرا وہ ریسپیریٹری سسٹم بحال ہو گیا جس کے اوپر پھر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے. اور اس کے بعد پھر میں اس ڈیتھ بیڈ پہ چلتا رہا کریٹیکل رہا اور وہ پھر سارے زخم تھے اور پھر ان بلٹس میں پوائزن تھی کیونکہ وہ گولیاں نارمل نہیں تھی وہ پوائزن والی تھی. اس لیے وہ میرے سکار جتنے میری باڈی کے اوپر ہیں ان کے اوپر سٹچ نہیں ہیں. دے آر آل انسٹچڈ بونز. ورنہ تو نالمی آپ سیتے ہیں نا زخم کو تاکہ اس میں سے وہ رکے. تو وہ پھر اس کی ہیلنگ کا مرحلہ بہت خطرناک ہو گیا کیونکہ وہ زہر پورے جسم میں پھیل گیا. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتی ہیں کہ ہمیں ہر زہر تمہیں لگانی پڑی کہ اس کا اینٹی ڈوٹ ہو لیکن وہ نہ ہو سکا. پھر لاسٹلی وہ انہوں نے بورڈ بیٹھا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں یہ آپ بے ہوش کر کے ان کی ڈریسنگ کرتے ہیں ان کو بے ہوش مت کریں ان کو الائیو زندہ کر کے ذہن جگا کے ان کے اوپر وہ ڈالیں سرکہ یا تیزاب پھر یہ ٹھیک ہوگا تاکہ وہ تکلیف جائے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی میں گولیوں کی نہیں بیان کر سکا میں تو وہ تکلیف نہیں بیان کر سکا کہ جب میرے وہ زخموں کو ہوش میں لا کے لیکن میں پھر بس اپنی وائف کا ہاتھ پکڑ لیا کرتا تھا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کے میں پھر ہائے نہیں کیا کرتا تھا. میں نے کہا پھر ہائے کیا کرنی ہوئی. بہت خوب ناظرین جس طرح آپ سن رہے ہیں سنا بلکہ واقعہ جو ان کی اپنی زبانی رائے صاحب کی جس طرح انہوں نے بیان کیا یقیناً وہ تکلیف جو تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ لفظوں میں تو بیان نہیں کی جا سکتی. خواجہ صاحب جی بالکل جو تکلیف انہوں نے صحیح اس وہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا بہرحال اللہ کیا وہ گزر گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندہ ایک معجزہ ہے ہماری آنکھوں کے بھی سامنے اور ناظرین آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی ایک معجزہ ہے اور زندہ مثال بیٹھے ہیں رائے صاحب جنہوں نے اس دہشت گردی واقعے سے تقریباً 12 لوگوں کی جو ہے جان بھی بچائی اور 7 کے قریب جو گولیاں ان کو لگی ہیں اور باقی بارود علیحدہ باقی بارود جو علیحدہ ہے صرف وہ جڑا وٹا چکیا تھی نا جی وہ وٹا لے دے گیا تھی یہ وٹا نہ چک دے. بہرحال وہ لمحہ ہوتا ہے نا کچھ جی ہاں ایک ہی لمحے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا آر یا پار. جی تو آپ نے اسی ایک لمحے میں فیصلہ کر دیا یا آر یا پار. پھر آپ نے وہ کنکر اٹھایا پتھر جو بھی تھا اٹھا کے اس دہشت گرد کے کندھے پہ مارا. اور جس طرح آپ وہ بیان کرتے ہیں میں تو کافی بار یہ سٹوری آپ کی ہم نے سنی ہے ایک خواجہ صاحب اس کے شاہد ہیں تو بالکل اسی طرح آج آپ نے بیان کیا ہے. خواجہ صاحب اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے جو انہوں نے ابھی بیان کیا؟ سر جی رائے اظہر حسن بٹی صاحب تو ان کا شجاعت ہمارے پاکستان کی ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی جو جتنی باتیں سنی ہیں تو ان کی باتوں سے بہت سارے کوشچن جنم لے رہے ہیں کہ کیا وہاں سیکیورٹی موجود نہیں تھی. اسلام آباد ایک آپ کا کیپٹل ہے کیپٹل میں ایک بھی نہیں 5-6 دہشت گرد بما اسلحہ اس آپ کی کیپٹل کی ٹیریٹری میں بڑے
Heart of the city. ہارٹ آف دا سٹی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کچہری میں جہاں آپ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جہاں تھانہ اور کچہری سیم ہے، اور جہاں قتل کے بھی مجرم آتے ہیں، جو قتل کے بھی مجرم آتے ہیں قتل کے بھی مجرم آتے ہیں، اور دوسرے بھی ایسے جو ہوتے ہیں اس کچہری میں آتے ہیں. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اتنی لوز سیکیورٹی تھی کہ وہ اندر گھس آئے اور بندوں کو مار کے چلے گئے؟ نہیں، یہ خواجہ صاحب تو پھر یہ کہنے میں بھی آیا کہ وہ پکڑے بھی یہ نہیں. معاملہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اس لیے نہیں رہا کہ تب ڈائلاگ ہو رہے تھے طالبان اور نواز شریف گورنمنٹ کے درمیان. ٹھیک ہے. ایک عمل جاری تھا، مرحوم مولانا سمیع الحق صاحب وہ ہیڈ مقرر ہوئے تھے، جو طالبان نے بھی ان کو چنا تھا، اور وہ ڈائلاگ کر رہے تھے کہ امن کیسے لایا جا سکتا ہے. پورے پاکستان میں کورٹس کی سیکیورٹی کا مسئلہ پورے پاکستان کا ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے. جی. وہ گورنمنٹ کے لیے، جو بھی گورنمنٹ آ جائے، آپ اس کو سیکیور نہیں کر سکتے، آپ اس کو کوئی خاص طریقہ یا بندوبست آپ اس کا کر نہیں سکتے. کیوں کہ ہمارے جو کورٹس بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ان پلان ہیں. دے آر ناٹ گیٹنگ اینی پرمیشن فرام دا اتھارٹیز. جیسے ادھر ہم برطانیہ میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک انچ کیلکولیٹڈ ہے، کہ یہ مثلا گھر کی ڈیمارکیشن کا نہ 1 انچ ادھر ہے تو نہ 1 انچ ادھر ہے. مین کہ آپ کو ایک باؤنڈری دی گئی، آپ کو لاز بتائے گئے، آپ کے کورٹس ہیں تو پتہ ہے کہ کون ہے، کدھر ہے، کمرہ کدھر ہے، ٹیبل کدھر ہے، آفس کہاں ہے. تو پاکستان میں جو کورٹس بنے وہ سب بنے کہ بس ٹھیک ہے، آباء و اجداد نے یا بڑے لوگوں نے آج سے 70 سال پہلے جس ضلع میں جو تھے انہوں نے ٹیبل اپنا لگا لیا. اب اسی ٹیبل کے ارد گرد وہ عدالتوں کے ارد گرد وہ ٹیبل لگتے گئے اور وہ جگہ فل ہوتی گئی، اور وہ اتنی ان پلان فل ہوئی کہ کہیں پہ تو 2 بندے آپس میں نہیں گزر سکتے اور کہیں وہ 10 بندے مل کے چل رہے ہیں. تو وہ یہ اب وہ کون سا کارنر بند کرے سیکیورٹی بھی. لیکن اس کا سپریم کورٹ نے بڑا سخت سو موٹو ایکشن لیا، اور آئی جی نے ایڈمٹ کیا اس وقت کے، اور چیف کمشنر اسلام آباد، جس کو آپ گورنر کہتے ہیں صوبہ، کیونکہ اسلام آباد از اے صوبہ، از اے 5th صوبہ آف دا پاکستان. جی. تو وہاں پہ جو چیف کمشنر ہوتا ہے وہ گورنر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے بھی سپریم کورٹ میں کہا کہ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دس واز دا گریٹ سیکورٹی لیپس. ٹھیک ہے. ریاض صاحب، آپ وکالت سے بھی آپ کا تعلق ہے اور بڑے منجے ہوئے آپ وکیل رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ چھوٹی چھوٹی عدالتیں نہیں بن سکتی؟ جیسے کہ راولپنڈی میں ایک عدالت ہے، کچہری ہے، اور اسلام آباد میں ایک ہے. اگر وہی چھوٹی چھوٹی عدالتیں بن جائیں، جو چھوٹے چھوٹے مقدمات جو ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہوں تاکہ رش نہ پڑے، قتل کے علیحدہ ہونے چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا؟ خواجہ صاحب، یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے بہت سا ریسورس چاہیے. جی. ریسورس سے زیادہ اس کے لیے تعلیم، عقل، شعور اور ول چاہیے. یہ میں ساری چیزوں کا نام اس لیے لے گیا. یہ کہاں سے ملے گی؟ یہ نہیں ملنی، کیونکہ آپ کو 70 سالوں سے نہیں نا ملی یہ. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو میر سادہ ہے نا سر. تو پاکستان کے جتنے بھی یہ ایوان اقتدار والے ہیں وہ اتنے سادہ ہیں کہ اسی لونڈے سے دوا لیتے ہیں جس کے سبب وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہاں کرنا کوئی نہیں چاہتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ ول اگر سامنے آ جائے تو باقی ریسورسز خود بخود پورے ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں رہتا. لیکن ہمارے ہاں کیا رونا رویا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم لوگ کوئی چیز انفراسٹرکچر کو ٹھیک کر سکیں. یہ ٹھیک ہونے والے ہیں یہ کورٹس کمپلیکس. یہ آئیڈیا جب میں سیکرٹری تھا باہر کا تو تب بھی میں یہ چیختا رہا اور کہتا رہا کہ خدا کے واسطے آپ کورٹ کمپلیکسز کی شکل میں چلے جائیں تاکہ پتہ ہو کہ ایک باؤنڈڈ کمیونٹی ہے، ایک گیٹ سے آپ نے اندر انٹر آنا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، کل آپ کے اسٹاک ایکسچینج کے اوپر حملہ ہوا ہے. جی. الحمدللہ کہ بہادری سے ہماری پولیس کے نوجوانوں نے شہادتیں بھی لیں، اور وہ ماشاءاللہ انہوں نے 2 ینگ بچوں نے، 2 پولیس کے 2 ینگ بچوں نے ان کو اڑا کے رکھ دیا، اور سلیوٹ ان کو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کتنا مشکل ہے یہ آگ کے دریا کے سامنے جانا اور اس میں سے کود کے پار نکل جانا. یہ کتنا مشکل ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے. ٹھیک ہے نا. عام آدمی تو خبر یہ پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے جی
یہ 10 آدمی مر گیا تو بم دھماکہ ہوا اور گولیاں چل گئیں. اٹس ناٹ سو سمپل, اٹس ناٹ سو سمپل. اس کے پیچھے اتنے ہی خاندانوں کے جنازے پڑے ہوتے ہیں, اتنے ہی لوگوں کی لاشیں ہوتی ہیں. اچھا رضا صاحب, ایک کوشچن اور کہ وہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, امید کریں گے آپ برا بھی نہیں منائیں گے. جو کوئی دوسرے لوگ, جب عام ایک انسان جو ہے وہ بدماشی کرتا ہے یا کوئی جرم کرتا ہے, ٹھیک ہے, جی اس کے لیے کوٹیں بنی ہوئی ہیں, لیکن جب ایک وکیل یا جج وہ جرم کرتا ہے اس کے لیے سیاستدان بھی شامل کر لیں, سیاستدان بھی کر لیں, سیاستدان بھی ہیں کیونکہ وہ ان کا پیچھے ہوتا ہے, ان کو پھر کس کورٹ کچہری میں لے کے جایا جائے؟ وہ کیونکہ وہ تو ہاسپٹل بھی توڑ دیتے ہیں اور ہاسپٹل والے جو تو اس کا کیا مسئلہ اس کا جواب کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ رضیہ گنڈوں میں ناچ رہی ہے. رضیہ گنڈوں میں پھنسی ہوئی ہے. ایشو یہ ہے کہ مجھے پاکستان کا وہ ادارہ بتا دیں جہاں اس کے کولیگز ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. آپ ڈاکٹروں کی بات کرتے ہیں, ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کے خلاف, آج تک میں خدا گواہ ہے ایسے کئی کیسز میری زندگی میں رہے ہیں کہ جن میں سے ڈیتھ جو ہے وہ ٹوٹل کی ٹوٹل نیگلیجنس تھی ڈاکٹر کی, لیکن دوسرے ڈاکٹر نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک لفظ لکھ کے دیا ہو کہ یہ نیگلیجنس آف ڈاکٹر ہے. آپ کے اس سسٹم میں آپ کو ڈیڈ باڈی تب تک نہیں دی جاتی جب تک 15 دن وہ اس کا ایگزامن نہ کریں کہ غلطی ہوئی کہاں. اگر ایک ٹیم آپریشن کر رہی ہے تو اتنے ہی ڈاکٹر پیچھے بیٹھے اس آپریشن کو لائیو دیکھ رہے ہیں. ایک سیکنڈ کی غلطی میں ادھر لائسنس کینسل ہوتا ہے. میں نہیں چلے اس ملک کے ساتھ کمپیریزن کرتا. اب ہوتا کیا ہے, وکیل ہے تو وکیل سپورٹ کریں گے, وہ جرم کرے گا پیچھے والے وکیل ساتھ مل جائیں. تبھی تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں, یا کہتا آیا ہوں, لکھتا آیا ہوں, بولتا آیا ہوں کہ پاکستان از رن بائی دا مافیاز. وہاں پہ مذہبی مافیا ایک ہے, ایک مولوی کو آپ چھیڑیں سارے پاکستان کے مولوی آپ کو بھی اڑا کے رکھ دیں گے. ایک وکیل سے آپ انگل لیں, پنگا لیں, سارے پاکستان کے وکیل آپ کو پورے کے پورے ڈانگے, سوٹے, پستول جو ان کو ملے گا وہ لے کے آپ کے پاس چڑھ جائیں گے. ایک جج کا نام لے, سارے جج آپ کی مٹی پلیت کر دیں گے. ایک سیاستدان کو آپ برا کہیں, ساری سیاسی جماعتیں بالکل ساتھ با جماعت ہو کے لاؤڈ سپیکروں پہ کہیں گی کہ اس جیسا 2 نمبر غدار آدمی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ دیز آر آل مافیاز. تو آپ نے شعور اور تعلیم ہی جب نہیں دی, جب آپ نے معاشرے کو اٹھنے ہی نہیں دیا, جب آپ نے کسی کو یہ پڑھایا ہی نہیں کہ یہ گلاس اٹھانا جو ہے وہ بری حرکت ہے, اور ظلم خدا کا کہ واحد ملک ہے جہاں پہ 1.5 لاکھ کی پانی کی سبیل کے اوپر 3 روپے کے سٹیل کے گلاس کو 100 روپے کے سنگل سے باندھا جاتا ہے. بالکل. تو اس موریل کا کوئی ہے جواب پوری دنیا کے پاس, کسی کے پاس ہے؟ آپ بتا دیجئے وقاص صاحب. سر جی بات یہ ہے کہ یہ جو فلم چل رہی ہے, یہ فلم کب ختم ہوگی؟ اتنی بری فلم, حالانکہ یہ فلم ہے بھی اتنی دلچسپ بھی نہیں ہے, بری بھی ہے, لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اینڈ بھی نہ ہو. ایسا کیوں؟ اس کی وجہ کہ ہمارے ہاں تربیت ہی نہیں دی گئی. مجھے وقاص کے رائٹ کا احترام کرنا سکھایا ہی نہیں گیا. تربیت کون دے گا؟ یہ نہیں, تربیت دینی تھی اساتذہ نے, ہم جیسے اساتذہ نے. ہمیں اساتذہ لگایا ہی نہیں گیا. اساتذہ لگا دیے میٹرک فیل, اساتذہ لگا دیا وہ جو ایک ابھی میرا ذمہ دار بھائی پانی دے کے آیا فصلوں کو, اس کو کہا ادھر آؤ یار, سکول میں نوکری کرے گا, تنخواہ لیتا نہیں, پانی اپنی زمینوں میں لگائیں, یہ لو تمہیں بھرتی کر دیا. ٹھیک, اس میں ہم جیسے کو, اصل میں یہ مسئلہ تھا آپ کے پولیٹیکل ایلیٹ کا اور پولیٹیکل ول کا اور پولیٹیکل کے ان لوگوں کا جو الیکٹ ہو کے قومی اسمبلی میں جاتے ہیں. تو وہ بقول غالب تو ایسے نام لے رہے ہیں, منہ نہ کھلواؤ میں شرابی ہوں والی بات ہے. ٹھیک ہے کہ ادھر اب وہ وہاں پہ کیا ہے, آپ کی جو اسمبلی الیکٹ ہوتی ہے, خدا گواہ ہے کہ ایک دن بھی وہ قانون سازی نہیں کرتے. مجھے بتا دیں کون سی قانون سازی کی؟ جو 1857 کا لکھا ہوا قانون آپ کا یہ گورے چھوڑ کے آئے, یا یہ ملکہ برطانیہ کے راج میں جو قانون نافذ ہوا, پاکستان انڈیا میں آج بھی وہ چل رہا ہے. انڈیا نے مائٹ بھی کچھ درستگی کر لی ہو, پاکستان نے تو ایک لفظ چینج نہیں کیا. بہرحال جی
यकीनन एक सियासी प्रोग्राम नहीं था, नहीं, लेकिन बहरहाल वो लेक है ना उस तरफ की। एक लंबी चौड़ी डिस्कशन होगी हाँ। इसमें सियासत की, बिल्कुल भी गपशप में कोई सियासत नहीं करते हम। कोशिश ये होती है कि जो भी हम एक रवायती अंदाज में गपशप मैं तजजिया दे रहा हूँ। आती चार ऐसा कि जो आपकी आप बीती है वो आप उधर ही वो खाई साहब ने मुझे तो वो बिल्कुल एक तकलीफ दे वाक़या जो बिल्कुल आपके साथ पेश आया था वो आपने अपनी ज़बानी सुनाया। प्रोग्राम का थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं फॉर्मेट थोड़ा सा ना, क्योंकि कौन कब कहाँ और क्या हुआ ये तो पता चल गया हमें। अभी यहाँ पे जो हमें देख रहे हैं जो हजरात हमें फेसबुक पर, उनको थोड़ा सा शामिल करते चलें कि हमारे साथ मौजूद हैं एनी जी, और कहती हैं कि सदा सलामत रहें, आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से ही ये दुनिया आबाद है। थैंक यू। हम जैसे अच्छे वजह मुझे नहीं पता, लेकिन इन जैसे जरूर ये बड़ा बहुत शुक्रिया अली साहिबा, बहुत सलाम भी आपने कहा वो ऊपर चला गया आपके मैसेज। कैसर शहजाद राजा जी, वालेकुम सलाम, आपने भी सलाम भेजा है। और आप कहते हैं, कैसर शहजाद राजा साहब कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के पास, बेशक कोई शक, इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह कैसर शहजाद राजा भाई आप फिर से कहते हैं कि कचहरियों में भी पढ़े लिखे जाहिल वकील बैठे होते हैं जो झूठ का सच और सच को झूठ बना देते हैं। ये तो फिर शुरू से ही चलता आ रहा है, ऐसा कब कहाँ पे नहीं होता ये। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल हम प्रोग्राम का थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वो चेंज करने लगे हैं। इसमें राज साहब शायर भी हैं, मैं आपको फॉर्मेट को उधर लेके चलता फॉर्मेट देखो जी, आखिरी गल ना पहले की मैं उठ के जाना फिर साहब तुसी फिर दसो, फिर सुनाओ, फिर करो अपनी नहीं कर लो नहीं कोई नहीं, मैं नहीं तो फॉर्मेट क्या करना है, नहीं फॉर्मेट दोनों बढ़ गया नहीं फॉर्मेट जितना है। बहरहाल जी अपना राय साहब यकीनन आप कॉलम भी लिखते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लिखती हैं। आप जो लिखते हैं उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि आप शायरी भी बड़े प्यारे अंदाज में जो करते हैं, ख़ुद भी आप लिखारे भी हैं, लिखते भी हैं, उसके बारे में ये बताएं कि इतने शौक़ होने के बाद और इतनी गोलियां खाने के बाद, ये गोलियां खाने से पहले का था या बाद में शौक़ पैदा हुआ? अच्छा नहीं, शायर तो मैं रहा हूँ जी, अपना मैट्रिक में ही हमने एक ऑर्गेनाइजेशन थी बज़्म अफ़कार नौ के नाम से, हमने झंग में उसका मैं भी एक हिस्सा था, मेंबर था, जूनियर तरीन मेंबर था। और शुरा के साथ बैठना तो मेरी वो तबीयत में शुरू से एक अदब की जो जिसको कहते हैं पजीराई और अदब के हवाले से उसके चीज़ों को पढ़ने का जो शौक़ था वो रहा है मेरे साथ। मैं शुरू से ही किताबी कीड़ा कह लें या मुझे कह लें कि मैं बहुत ज़्यादा किताब बीनी का बहुत ज़्यादा शौक़ मुझे रहा है कि मैं मुताला मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी रात को जब तक मैं इवन मोबाइल पे ही कोई 2-4 सफ़े 10 ना पढ़ लूँ तो मुझे प्रॉपर नींद नहीं आती, मैं पढ़ के ही सोता हूँ कुछ ना कुछ। तो खैर वो ये अदब मेरा नहीं ख्याल कि शायर बन सकता है या शायर को बनाया जा सकता है। शायर एक खुदादाद सलाहियत है, जैसे कोई मुसव्वरी है, जैसे कोई स्कल्पचर कर रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा जर्नैल पैदा हुआ, जैसे कोई हिस्ट्री ने बहुत बड़े बड़े लोग पैदा किए। ये खुदादाद सलाहियत है इंसान के अंदर। ये आप ज़ाती लफ्ज़ों को जोड़ के या उन लफ्ज़ों का मजमुआ बना के या जैसे आजकल हमारे यहाँ बड़ा एक रिवाज पड़ा हुआ है कि नेट के ऊपर लोग क्या करते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, कि इधर से एक लफ्ज़ उठाया 3 इधर से उठाए। सम टाइम क्या करते हैं, मेरे ही शेर को बिगाड़ के वो ऊपर नीचे अपना नाम लिखा और लिख दिया। आसानी होगी ना शायद, आसानी होगी ना। ज़ैकुम कामरा साहब आप भी हमारे साथ हैं। ज़ैकुम कामरा साहब उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगी। यकीनन आज बड़े अरसे के बाद आप प्रोग्राम में शामिल हुए और प्रोग्राम को देख भी रहे हैं। अच्छा राय साहब, मैं वो तो जहरी गल है, शायद तो सारा जंग तो टुरिया तो मुड़ इस्लामाबाद टुर गया, मुड़ तो लम्मी स्टोरी सारी ते अगे जो उत्थे वाक़या पेश आया, थोड़ा सा रवायती अंदाज जी तुसी आ जाओ, थोड़ा जिहा सुनाओ सानू की कुछ तुसी लिखिया अपने कलम दे नाल जिहड़ा है वो साडे नाज़रीन ने थोड़ा दसो। आप क्या आप चाह रहे हैं गजल सुनाऊं आपको, नज़म सुनाऊं, शेर सुना दे, दोड़ा सुना दे, माइया सुना दे, ढोला सुना दे, टप्पा सुना दे, कई से सुना दे वो जो है ना वो सुने थोड़ा सा। अब हाफजा तो इतना नहीं रहा, लेकिन ये है कि चले मेरे जो लिखा हुआ है इधर तो उसको मैं अपना आपकी नजर करता हूँ। उस वक्त भाई साहब ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ नहीं मैं शायर नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ बड़े बड़े शायर ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ शायर हो ना जी।
ایک تازہ دیکھیے کچھ اشعار چھوٹی بہر میں کہ مجھ کو الجھا دیا کتابوں نے، مجھ کو الجھا دیا کتابوں نے، ہائے یہ کیا کیا کتابوں نے، ہائے ہائے ہائے، مجھ کو الجھا دیا کتابوں نے، ہائے یہ کیا کیا کتابوں نے، آ گئی زاویے نئے پہلو، آ گئی زاویے نئے پہلو، کیا یہ اچھا کیا کتابوں نے، واہ واہ جی واہ جی واہ، سوالیہ نشان ہے، کیا یہ اچھا کیا کتابوں نے، آ گئی زاویے نئے پہلو، کیا یہ اچھا کیا کتابوں نے، میں زمانے سے کٹ گیا یکسر، میں زمانے سے کٹ گیا یکسر، ایسا تنہا کیا کتابوں نے، واہ ارے واہ واہ، میں زمانے سے کٹ گیا یکسر، ایسا تنہا کیا کتابوں نے، اور خواب کرتاس پر رہے زندہ، خواب کرتاس پر رہے زندہ، نیند کو کھا لیا کتابوں نے، نیند کو کھا لیا کتابوں نے، ارے واہ واہ، بھائی صاحب نیند کو کھا لیا کتابوں نے، اور سارے کردار ناچتے ہیں یہاں، سارے کردار ناچتے ہیں یہاں، مجھ کو اپنا لیا کتابوں نے، واہ واہ واہ، مجھ کو اپنا لیا کتابوں نے، واہ، سارے کردار ناچتے ہیں یہاں، مجھ کو اپنا لیا کتابوں نے، اور پہلے کچھ روشنی تو ملتی تھی، پہلے کچھ روشنی تو ملتی تھی، اب اندھیرا کیا کتابوں نے، ہائے، واہ واہ واہ، اب اندھیرا کیا کیا کتابوں نے، ہاں جی، اور میرا چہرہ بھی نوچ ڈالا ہے، ارے واہ، میرا چہرہ بھی نوچ ڈالا ہے، خون تک پی لیا کتابوں نے، اوئے واہ، اوئے، مجھ کو الجھا دیا کتابوں نے، ہائے یہ کیا کیا کتابوں نے۔ یہ غزل ہے، اور پھر آپ کو ایک نظم بھی سنا دیتا ہوں ساتھ ساتھ، تاکہ ناظرین کو نظم بھی اچھا جب تک آپ کی نظم آتی ہے تب تک زیگم عباس کامرا صاحب ہمیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے بھائی جان چائے نہیں پیتے، ان کے لیے جوس بھیج دو۔ بھٹی صاحب خائی صاحب یہ آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ تھوڑا جوس شوس منگانا پوسی، کیونکہ نہ تو چاہ پیندے تو نہ جوس پیندے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کی پیندے۔ اسی غصہ پیندے ہیں، چودھری محمد اشرف صاحب آپ بھی ساتھ ہیں، زیگم عباس کامرا صاحب آپ کہہ رہے ہیں واہ واہ، کیسر شہزاد راجہ جی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ماشاءاللہ، سرائے صاحب ہمیں نظم سنانے لگے ہیں ابھی، اور وہ نظم ویسے اپنا وقاص صاحب اگر رائے عزت صاحب اپنی آواز میں اگر گا کے سنائیں، آواز بھی ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی لگتی ہے، تو اگر کوشش کریں تو دیکھتے ہیں کیا پیاری آواز لگے گی۔ رائے صاحب تو یاد ویکھنے والے سارے نس جان گے، ہاں، یا بھی ہو رہا جان گے، یہ بات نہیں، دونوں چیک کام کر لیتا نا بندہ۔ نہیں یہ اصل میں نا یہ اپنا بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے کہ میری تو وہ شاید ناظرین کو آواز ایسے جا رہی ہے جیسے ڈول بول رہا ہوگا کوئی۔ نہیں ماشاءاللہ، وہ وجہ یہ ہے اس کی کھڑکنی کہ آ رہی ہے۔ میری وہ جو ہے نا پہلے سے بھی ہوا ہے یہ گلا خراب، نہیں، ٹونسلز کے آپریشن کے بعد پھر وہ میری آواز نہیں صحیح رہی۔ چلیں جی، وہ ایک بس اور کچھ شعر آپ کو سنا دیتے ہیں، تو چلیں اس کے بعد پھر وقاص صاحب سے کہ صدائے وقت رک جائے کہیں تو میری جان ٹھہرے، صدائے وقت رک جائے کہیں، کہیں تو میری جان ٹھہرے، ذرا سی دیر کو ہنگامہ کون و مکان ٹھہرے، ذرا صدائے وقت رک جائے، صدائے وقت رک جائے کہیں تو میری جان ٹھہرے، ذرا سی دیر کو ہنگامہ کون و مکان ٹھہرے، یہ چہرہ دے کے کیوں رسوا کیا خود کو زمانے میں، واہ، یہ چہرہ دے کے خود کو کیوں کیا کیا رسوا زمانے میں، اور اس پہ مدعا یہ ہو کہ پہم جاویداں ٹھہرے، ہائے ہائے ہائے، فہم یہ پہم جاویدہ کہ پھر زندہ بھی رہے ساری، پھر زندہ بھی رہے، تا قیامت پہم تک پہم جاویداں پہم ٹھہرے، جاویدہ جی ہو۔ میں دشت خواب میں گم ہوں زمانے کی خبر کیسی، مجھے ایسی شفا دے جس میں میرا جسم و جاں ٹھہرے، مجھے ایسی شفا دے جس میں میرا جسم و جاں ٹھہرے، تیرا پردہ میرا محمل اگر دونوں ہی یکتا ہے، محمل جس میں وہ چھپا ہوا ہے، تیرا پردہ میرا محمل
अगर दोनों ही यकता हैं तो फिर क्यों कर मेरी फिक्र नज़र ही रखते जां ठहरे। वाह, तो ये चंद अशार, और बाकी किसी वक्त इंशाअल्लाह बहुत फिर खूब। आपसे- इसी तरह माशाल्लाह ये देखें जी, बाज़ोक लोग जो होते हैं माशाल्लाह, मुझे उनके कितने ही मैं समझता हूँ कि रंग होते हैं, हर मुख्तलिफ रंग होता है और हर रंग का अपना ही मज़ा होता है। आज राय साहब जो हमारे साथ बैठे हैं, ये अपने आप में ख़ुद में बहुत सारे रंगों में जो ना आप ये मगन भी हैं, और माशाल्लाह से मल्टी पर्सनैलिटी भी आप कह रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं आपके। इनके ऊपर इतनी तकलीफ़ें भी आएँ, ऊपर से ये माशाल्लाह से असिस्टेंट अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे, तमगा शुजात भी इनको मिला, गोलियां भी इन्होंने खाई, वकील भी रहे, इसके बाद ये शायर भी माशाल्लाह शायरी भी करते हैं, और टाइम कट के साढ़े प्रोग्राम भी अज कर रहे हैं माशाल्लाह। सो इन्हां च क्वालिटियां तो हैं तो साढ़े इसी तरह ख्वाहिश साहब नाल भी माशाल्लाह थोड़ी जी क्वालिटियां नहीं इन्होंने ख्वाहिश साहब शेर एक जो आपने कुछ दिन पहले अपडेट किया था, मुझे बड़ा वो पसंद आया, और मैं वो शेर जो है ना मैं आपकी नज़र करना चाहूँगा। ये उन्होंने लिखा था कि कितनी जरखेज़ है नफ़रत के लिए दिल की ज़मीन, वाह, कितनी जरखेज़ है नफ़रत के लिए दिल की ज़मीन, वक्त लगता ही नहीं फसल की तैयारी में, एक ताल्लुक़ को बिखरने से बचाने के लिए मेरे दिन रात गुजरते हैं अदाकारी। वाह जी वाह। ये मुझे बड़ा पसंद था, ये ख्वाहिश साहब ने अपडेट किया था, ये तो पता नहीं आज जी मेरा अपना नहीं आपका अपना है जी नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। पक्की गल है जी। मैंने यकीन नहीं आ रहा बड़ा बड़ा खूबसूरत था जी ये जो लाइन माशाल्लाह आपने सुनी है। आवाज़ का तो नहीं पता, लेकिन जो अल्फाज थे वो मुझे बड़े पसंद आए माशाल्लाह जी, जो वो कहते हैं कि किसी मैं की चढ़ा की कौन अपनी होती है ना। तो आप कहाँ जी इतने लिख सकते हैं। प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है। एनी जी आप कहती हैं जी माशाल्लाह, बहुत खूब कहती हैं कि क्या बात है, लफ्ज़ों से खूब खेलना जानते हैं। आपको ही कहा होगा यकीनन आप लफ्ज़ों से खेल जाते हैं। जिस तरह आपका ताल्लुक जंग से है, मुझे या नाज़रीन को मेरा नहीं ख्याल कि लगता है कहीं से भी जंग की जो खुशबू है वो आई होगी, क्योंकि जंग की तो अपनी रवायती जी जबान है जी, मिठी जी ते सोहनी जी है जी, वो तो सन तुसें सुनाई कोई नहीं। राय साहब ते कोई पंजाबी दे विच भी कलाम लिखिया वैसे जी तुसीं हाँ, कुछ? मेरे पंजाबी में भी है कि वो तो फिर वो सुनाओ ना, बिस्मिल्लाह। दुनिया आखे लग के जुस्सा चुन चुन खादा सजना ने, दुनिया आखे लग के जुस्सा चुन चुन खादा सजना ने, जींदी लाश नू वरियां पिछों की दफनाया सजना। हाय हाय जिंदी लाश जिंदी मुकर्रर लाश मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। दुनिया आखे लग के जुस्सा चुन चुन खाया सजना ने, जींदी लाश नू वरियां पिछों की दफनाया सजना ने, साडा इंज भी रहंदा सहंदा भरम वजाया सजना ने, साडा इंज भी रहंदा सहंदा भरम वजाया सजना ने, गैरा हथी मरदे नहीं सा मार मुकाया ओए सजना वाह ने। वाह वाह। गैरा हथी मरदे नहीं सा मार मुकाया सजना ने, और जिन्ना ते मैं घर दे निगे रुखां वांगू छां कीती। वाह जिन्ना ते घर दा निग्गा रुख बड़ा प्यारा होंदा, जिन्ना ते मैं घर दे निगे रुखां वांगू छां कीती, मेरी टहनी टहनी कप के वैर कमाया सजना ने, और जिन्ना लई मैं अपनी हिक ते अथरे सदमे झल्ले सन, जिन्ना लई मैं अपनी हिक ते अथरे सदमे झल्ले सन, मेरे उस खलूस दा कख भी मुल ना पाया सजना। सजना। अरे वाह वाह। बहुत खूब जी। उर्दू पंजाबी माशाल्लाह सराइकी जी को कीती है। हाँ, वो अब क्या क्या सुनेंगे, मैं नहीं, क्या क्या मैं सुनाऊं? नहीं सुनाया मुझे ना। नहीं वो फिर याद नहीं ना रहता, ये तो अब अचानक पंजाबी उतरी हुई थी तो आ गई याद। जो जो याद है, जिन्ना जिन्ना याद है, जितना जितना याद है, नहीं। जितना जितना याद है मुझे अब किसी का तो याद का भी रहता है, अपना भी नहीं रहता, क्योंकि जाहिर है अब इतना हाफजा में अब इतनी ताकत नहीं है हाफजे में कि बयान किया जा सके। लेकिन ये है कि वो सराइकी का एक बहुत खूबसूरत शायर हैं तारिक साहब, हमारे तो उस्ताद थे, उनका बड़ा प्यारा शेर है कि हथ तारिक डूहे रुझ गए हैं, हथ तारिक डूहे रुझ गए हैं, रुझ गए हैं, हथ तारिक डूहे रुझ गए हैं, हिक ताक उते बिया ढाक उते, ताक कुत्ते भी बिया ढाक उते। है तो मैं ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ अब सराइकी में वो ये कहते हैं कि ये इंतजार की एक कैफियत वो बयान कर रहे हैं कि वो अपने महबूब का इंतजार कर रहे हैं। इससे खूबसूरत शेर इंतजार के ऊपर ना मैंने उर्दू में पढ़ा, ना मैंने फारसी में पढ़ा, ना पंजाबी में पढ़ा। सराइकी में इससे खूबसूरत इंतजार का शेर
कोई बयान नहीं कर सकता कि एक ढाक कहते हैं इस जगह को, ये ढाक है, इधर एक हाथ रखा हुआ है और एक दरवाजे की दहलीज के ऊपर रखा हुआ और आंखें रास्ते पे लगाई हुई है। तो दोनों हाथ उनके मसरूफ हैं। वो कहते हैं हाथ तारिक दूहें रुझ गए हैं, कि दोनों हाथ मेरे मसरूफ हैं, एक ताक उते बिया ढाक उते कि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता, कि उसके इंतजार में खड़े हुए मैं वहीं पे ही मेरा सब हो गया। जबरदस्त जी, बहुत खूब नाजरीन। तो शेर को महसूस किया जाता है, उनके तर्जमे तो नहीं किए जाते। तर्जमा बिल्कुल जब शेर को हो जाए तो वो मजा नहीं रहता। मरनी सराइकी का जिक्र करना, सराइकी का वो, अब जब हमारे नाजरीन सराइकी वाले होंगे उन्होंने शायद मुझे दाद दी हो और उन्होंने खूब एंजॉय किया होगा इस शेर को। सराइकी एक मीठी जुबान है, इसमें कोई समझना शक थोड़ा नहीं। मुश्किल। हमारी सारी जबानें मीठी मिट्टी हैं, है, सारी मिट्टी है बिल्कुल, लेकिन सानू तो जड़ी ये पश्तो, इलाका हो गया सिंधी, ना। बलोची, पंजाबी, हर जबान ही मीठी जबान है। बहरहाल है, मेरे ख्याल में प्रोग्राम का वक्त जो ख़त्म हुआ जाता है, ख्वाहिश आप कंक्लूजन करना चाहते हैं, कुछ फरमाना चाहते हैं, नाजरीन से बताएं, तो उसके बाद हम एक और चाय पीते हैं। मैं सुना देता हूँ कुछ थोड़ा सा। पेशानी हयात पर, शायद आपने सुना हो तो आगे पीछे हुआ तो ठीक कर दीजिएगा। पेशानी हयात पर कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को जो जी चाहा तो आंसू निकल पड़े। वाह वाह हंस हंस के पी रहा हूँ यूं अश्के गम, वाह कोई दूसरा पिए तो कलेजा निकल पड़े। अरे वाह, रहने दो ना बुझाओ मेरे आशियाने की आग, इस कश्मकश में कहीं आपका दामन न जल पड़े। अरे वाह, अरे वाह वाह, ऐसा माशाल्लाह बड़े बड़े शुक्र रुस्तम है जी, माशाल्लाह। तो बस ये एक पसंदीदा था, थोड़ा सा शायर था, कभी कभी गाते थे। तो बहुत शुक्रिया जी आपका, अपने हमें प्रोग्राम में अपने इतना चांस दिया राय साहब से नहीं बात नहीं, करने का। ये तो आपकी बड़ापन है सर दोनों का कि आपने मुझे आज बुलाया। मैं बहुत मशकूर हूँ आप दोनों साहबान का कि आपने इतनी मोहब्बत, चाहत, प्यार से बुलाया और डिस्कशन की, और मैं चाहूँगा कि फिर भी आप बुलाते रहें हमें इंशाअल्लाह। और मुख्तलिफ हम बात करते रहें आपसे। बिल्कुल बहुत जी। अच्छा लगा। नाजरीन, जिस तरह इन्होंने कहा, राय अजहर साहब यकीनन इन्होंने अपना कीमती वक्त जो है आज हमें दिया और हमारे साथ गपशप की। इनके साथ जो प्रोग्रामों का सिलसिला है इंशाल्लाह वो चलता रहेगा। इनको हम अपने आने वाले प्रोग्रामों में भी इंशाल्लाह दावत देंगे और उसमें मुख्तलिफ पहलू में मुख्तलिफ चीज़ों पर भी इंशाल्लाह हम बातें करेंगे, यानी कि रवायती अंदाज में थोड़ी सी गपशप भी किया करेंगे। आज क्योंकि थोड़ा सा एक सीरियस टॉपिक हो गया, वो इसलिए हो गया कि मैं चाह रहा था कि नाज़रीन को पता चले कि कौन है और क्या हुआ था। तो वो जो चीज़ें थी, जिस तरह इन्होंने अपनी कहानी जो आप बीती है, वो आपको हट बीती जिन्होंने कहते हैं, वो आपको सुनवाई। जो 2014 का जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था इस्लामाबाद के शहरी में, उसमें जिस तरह इन्होंने 12 लोगों की करीबन इन्होंने जान बचाई और इनको करीबन 7 गोलियां भी लगीं और एक गोली अभी तक भी इनकी टांग में मौजूद है। तो उस पर हमने बात की थी ताकि आप सबको पता चले ये कौन है। इंशाल्लाह आने अभी ये मौजूदा एक प्रोग्राम कर भी रहे हैं हमारे फ़हीम मलिक साहब के साथ। आपका प्रोग्राम होता है लीगल एक्सपर्ट प्रोग्राम, ये हर संडे को होता है। जी जी, हर संडे को होता है। उसमें भी हमने नाज़रीन को आप भी कह दें कि अगर किसी को पाकिस्तान के हवाले से कुछ है तो आपको, हाँ, तो उसमें ये बड़े बेहतरीन तरीके से जिस तरह वो फ़हीम मलिक साहब प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह दोनों ही, ये उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप इनसे पूछ सकते हैं। जिस तरह ये लीगल एक्सपर्ट्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और इसकी सारी डिस्कशन जो होती है उस प्रोग्राम लीगल एक्सपर्ट में होती है, वो आप देख सकते हैं फ़हीम मलिक साहब के प्रोग्राम में। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम इनको दावत देते रहेंगे, मज़ीद ये राय साहब आते रहेंगे हमारे साथ, गपशप भी करते रहेंगे और बाकी जो सियासी डिस्कशन है वो भी इंशाल्लाह इनके साथ होती रहेगी। इसी तरह इंशाल्लाह करीब ही अपना खुद का भी एक प्रोग्राम करेंगे हमारे नयाज़ीन में। आपका भी है यकीनन, आप सबका भी है नयाज़ीन टीवी। चौपाल प्रोग्राम का आप जो है करना चाह रहे थे, चौपाल नाम जो है वो प्रोग्राम का इन्होंने पसंद किया अपने लिए और इंतखाब किया। तो उसके हवाले से इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में प्रोग्राम करेंगे। चूँकि जो लॉकडाउन का सूरत हाल थी पूरी दुनिया में, उस वजह से हमारे जो प्रोग्राम थे थोड़ा सा वो पीछे हो गए, हमने कम किए। यकीनन फ़हीम मलिक साहब प्रोग्राम कर रहे हैं, वो तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे जो प्रोग्राम खसूसी गपशप जो ख्वाजा अमजद साहब का मेरा प्रोग्राम होता है वो पिछले 1-1.5 महीने से बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसकी वजह यही थी कि जो लॉकडाउन था उस वजह से हम आ नहीं सके, और लॉकडाउन जैसे ही खुलता गया काम भी जो है, जॉब्स भी उस तरह शुरू हो गए, तो फिर हम थोड़ा सा उधर मसरूफ़ हो गए। इंशाल्लाह अब दोबारा से बाकायदा से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इंशाल्लाह इसको करते रहेंगे। तो आज का जो प्रोग्राम गपशप है, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। इसी तरह आपने नयाज़ीन टीवी को देखते रहना है। यूट्यूब का हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
اور نیا دن کا جو فیس بک کا پیج ہے اس کو بھی لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنا اور اپنے پیاروں کا, ہمسایوں کا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ بڑوں کے ساتھ سلوک کریں, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ٹیوزڈے کو. اللہ حافظ. 7 بجے only on نیا دن ٹی وی. آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن ٹی وی. پروگرام گپ شپ خواجہ امجد اور وکاس دانش کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے. only on نیا دن ٹی وی. آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن ٹی وی. پروگرام گپ شپ خواجہ امجد اور وکاس دانش کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے. only on نیا دن ٹی وی. آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن ٹی وی. پروگرام گپ شپ خواجہ امجد اور وکاس دانش کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے. only on نیا دن ٹی وی. آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن ٹی وی. پروگرام گپ شپ خواجہ امجد اور وکاس دانش کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے. only on نیا دن ٹی وی.